ڈیفینیٹلی آج سے اگر آپ 25 ایئرس پہلے دیکھیں تو ایکسیپٹنس تو آج بھی بہت کم ہے لوگوں میں، لیکن تب تھوڑی اور زیادہ کم تھی. لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میری امی بتاتی ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہمارا سوشل سرکل تھا جس میں ہم لوگ جاتے تھے، ایونٹس پہ جاتے تھے، کسی فیملی فنکشن پہ جاتے تھے، تو وہاں پہ بھی لوگ عجیب عجیب سے سوال کرتے ہیں ہم سے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیا آپ کی ڈائٹ کوئی اس طرح کی تھی جس میں یہ اس کے بعد یہ پرابلم آیا. کئی لوگ تو ہم لوگوں کو پورے ایونٹ میں ایسے دیکھتے تھے جیسے کوئی ایلینز انٹر نہیں ہوئے کسی ایونٹ میں. تو اس کو ٹھیک اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں. ایکسیپٹنس تو آپ کو ایکسیپٹنس کا جو لیول ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ تھرو آؤٹ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. یہ فیس بہت پرولونگ ہے آپ کا. یہ جرنی جو ہے ایک آن گوئنگ جرنی ہے، لیکن بہت ساری پریزنٹلی بہت ساری چیزوں نے ابھی اس کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کر دیا ہے. فیلنگ ہمیشہ آپ کو جو چیز سب سے زیادہ ہرٹ کرتی ہے ہمیشہ وہ لوگوں کے بیہیویئرس کرتے ہیں. وہ تب بھی کرتے تھے، وہ آج بھی کرتے ہیں، اور شاید کہیں نہ کہیں وہ کرتے رہیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سڈنلی جب لوگ آپ کو دیکھ کے اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ جو آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی ہے بات، اور آپ کو ان کا جواب دہ ہونا پڑ جاتا ہے. آپ کے پیرنٹس کو بھی، جب میرے جیسا کوئی بھی مطلب کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر پیرنٹس کے ساتھ وہ بھی مل جاتا ہے، اس کو بھی وہ آنسر کرنے پڑتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ اب کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا. یا مطلب سم ٹائمس مجھے ابھی بھی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ کسی مارکیٹ میں کسی جگہ پہ جا رہے ہو نا، تو چھوٹے بچوں کو بھی پیرنٹس کہتے ہیں کہ چلو اس کو دیکھ کے استغفار پڑھو. یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ کو استغفار پڑھنی چاہیے یا اس کو دیکھ کے آپ کو موٹیویٹ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں بڑی ہرٹ کرتی ہیں. یہ چیزیں آپ لوگوں کے بیہیویئرس آپ کو ہرٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اوور کم نہیں کر سکتے. کہ کوئی بھی ایسا گیپ جو ہے اس کو آپ پرولونگ نہیں کریں بہت زیادہ، اس کو اوور کم کریں. اور بہت ساری چیزیں ہیں. فوکسڈ رہے بندہ کہ اس کے اپنے لائف میں کیا پرائرٹیز سیٹ کرے کہ اسے کیا اچیو کرنا ہے، کس طرح سے اچیو کرنا ہے. تو بہت ساری چیزیں کمپنسیٹ ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں اوور کم ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں جب آپ کو لوگ سائڈ بائی سائڈ لوگ ملتے ہیں، آپ کو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سائڈ پہ آپ کو زندگی میں پوری زندگی آپ کو ڈسکریجنگ کرنے والے ہی لوگ ملیں. اس کے سائڈ پہ آپ کو پازیٹیو لوگ بھی مل رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا فوکس اگر ٹھیک ہو تو پھر ہی ہمیں وہ نظر آتے ہیں. ادروائز وہ جو نیگیٹو والے ہیں وہی ہائی لائٹڈ ہو جاتے ہیں اور ہم انہیں کو یاد رکھتے ہوئے پوری زندگی ہم نے گزارنی ہوتی ہے. لیکن جب آپ ہمت کرتے ہیں تو آپ کو پیرلل آپ کے ہاتھ پکڑ کر بھی چلانے والے لوگ بھی ملتے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ کی فیملی ہوتی ہے. آج میں جو کچھ ہوں، جو کچھ میں نے اچیو کیا ہے ابھی تک یہاں تک، اس میں سب سے پہلے تو میرے پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جو ابھی تک میری کسی بھی طرح کی اسٹرگل میں وہ ہمت نہیں ہارتے. وہ کہیں پہ مجھے پہنچانے سے لے کے کہیں پہ مجھے اگر انہوں نے کچھ دینا ہے، دلانا ہے، یا میرے پہ کچھ اسپینڈ کرنا ہے، یا اور کوئی میرے لیے ایفرٹ، فزیکل ایفرٹ کرنی ہے، تو وہ اس کے لیے پیچھے بیک آؤٹ نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے میں بھی نہیں کرتی. تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ کرتے جائیں تو سائڈ بائی سائڈ چیزیں چلتی ہیں. لیکن سب کچھ انسان کے میں سمجھتی ہوں کہ اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں. نہیں، ایکچولی ہم 3 بہنیں اور آئی ایم دا ایلڈسٹ ون. اور اس میں یہ ہے کہ ایسا کبھی، کیونکہ میں آپ کو پھر سے کوئی بات کہوں گی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کا بہت میجر رول ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو کس طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں. اگر وہی آپ کو تھوڑا تھوڑا پیچھے رکھنے لگ جائیں یا کسی سے ملوائیں نہیں، یعنی اب میرے بابا، ہمارا کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا، ہم تینوں میں سے بابا کی کوشش ہوتی ہے وہ دونوں رہ جائیں لیکن یہ نہ رہیں، یہ ضرور جائے. اور یہ آج ایسا نہیں ہے کہ آج میں بڑی ہو گئی ہوں یا میں نے پڑھ لیا ہے یا میں نے جاب کر رہی ہوں یا بہت سارے لوگوں کے لیے میں انسپریشن ہوں. یہ جب میں چھوٹی تھی تب سے میں نے ان کا یہ بیہیویئر دیکھا ہے. تو یہ ایسا تو کبھی بھی نہیں، کبھی بھی میں نے اس طرح کا کوئی چیز اپنے بھٹکنے بھی نہیں دی کہ میں اپنی بہنوں سے ہی جیلس ہو جاؤں. جو میرے لیے ابھی تک مطلب اتنی ینگ ایج میں انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا، اتنی ینگ ایج میں انہوں نے میرے لیے اتنا ایفرٹ کیا اور کرتی آ رہی ہیں. یہ نہیں کہ کیا اور تبھی بس ختم ہو گیا، لیکن یہ آن گوئنگ جرنی ہے، کرتی آ رہی ہیں. تو ایسا تو کبھی بھی نہیں میں نے کوئی چیز فیس کی یا میں نے کچھ اپنے اندر ڈیولپ ہونے دیا.
تھا کہ میرے پیرنٹس نہیں چاہ رہے تھے کہ میں کوئی اسپیشل اسکول میں جاؤں نا، کیونکہ میرے بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ اس کا دماغ جو ہے وہ نارمل بچوں سے بھی زیادہ چلتا ہے، تو اس کو یہ وہاں پہ بلکہ جا کے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ کے ساتھ یہ اور سلو ڈاؤن ہو جائے گی. تو اس میں بڑا ایکسیپٹنس کا بڑا ایشو تھا، بڑا مطلب اسٹارٹ میں لوگ بڑا ہیسٹیٹ کرتے تھے مجھے ایڈمیشن دینے کے لیے کہ کہیں ہمیں مطلب کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہ دینا پڑے اس کو، یا کوئی ایکسٹرا ٹائم نہ دینا پڑے، یا کوئی ٹیچر کو اس کو الگ سے اس کے لیے نہ بیٹھنا پڑے، کیونکہ ہمارا وہ کچھ اسٹرکچر اس طرح سے ہوا ہوا ہے. ہمارے یہاں پہ اسپیشل اسکول کو الگ مطلب دیا جاتا ہے. میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جو مینٹلی بالکل ٹھیک ہے اس کو ایک مینٹلی سلو بندے کے ساتھ بٹھا کر پڑھائی کرانا ایک میں سمجھتی ہوں ظلم ہے اس کے ساتھ، کہ جس کا دماغ صحیح چل رہا ہے. اس میں صرف پرابلم یہ آتی ہے نا کہ بیسک فیسلٹیز کی پرابلم آتی ہے. جب وہ اسکولس میں بیسک فیسلٹیز نہیں ہوتی تو وہ میرے جیسے کسی بھی بچے کو ایکسیپٹ کرنے سے پرابلم ہوتی ہے ان کو. جب اسٹیئرس چڑھ کے ان کو اوپر جانا ہے دوسرے بچوں کو اور میرے جیسا نہیں جا سکتا بچہ، تو پھر وہ بھی ہیسٹیٹ کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے چیزوں کو بہت مکس اپ کر دیا ہوا ہے اس میں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کے اندر اتنا سا بھی فالٹ ہے، وہ فزیکلی کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر یا مینٹلی مسئلہ ہے، تو بس جی اس کو ایک اسپیشل اسکول کی طرح. اور میں سمجھتی ہوں خوش قسمتی ہے میری کہ اتنی ایفرٹ کے بعد جو ہے اس کے بعد میرے پیرنٹس نے مطلب ہم نے نارمل ایک اسکول میں ایڈمیشن لیا اور وہاں اپنی مطلب اسٹڈی جو ہے وہ میں نے کنٹینیو کی. پھر 2008 میں نے میٹرک کیا وہاں سے. اس کے بعد پھر شہباز شریف کی طرف سے مجھے مطلب ایز اے اسپیشل پرائز جو ہے وہ گولڈ میڈل بھی دیا. کامنٹس بڑے بڑے طرح کے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی بچے ہمارے مطلب آج بھی ہم کسی اسکول میں جائیں اور ایون کہ مطلب اتنی بڑی ایج میں بھی اگر میں ابھی بھی جاؤں اسکول میں تو بچے تو ظاہر ایون ایک محدود سوچ ہے ان کی اور اس طرح سے ہم اور بڑے بڑے طرح کے لوگ کامنٹس دیتے تھے. اس میں ایک بڑا میرے ساتھ ایک فنی اب میں اس کو فنی انسیڈنٹ کنسیڈر کرتی ہوں کہ ہم لوگ جیسے ٹیچر آتی ہیں اور ہم ان کو ایک اسٹینڈنگ اویشن دیتے ہیں، گڈ مارننگ ٹیچر. مجھے کہتے کہ یاد ہے میرے ساتھ میری کلاس پڑھ رہی تھی، اس نے کہا کھڑی کیوں نہیں ہوتی تم، کھڑی ہو کرو ٹیچر کو گڈ مارننگ. اور میں نے ایسے اس کو دیکھا اور مطلب اچھا میں کچھ بھی ایسا نہیں کہ ایک سڈنلی بندہ شاک میں نہیں ہوتا کہ اس کو میں کیا آنسر کروں نا اس کے بعد. خیر لیکن وہی انسٹنٹ میں نے گھر آ کے اس طرح سے بتایا تو بس میری ماں نے تو کنسیڈر کر لیا. اس کے بعد نہیں اس کو اسکول ہی نہیں جانے دینا. نہیں دیکھو لوگ اس سے کس طرح کے سوال کرتے ہیں، لیکن کسی بھی کوئی بھی چیز کو میں نے کبھی سوال نہیں ہونے دیا اپنے اوپر. شاید یہی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ اس کے اندر بہت سارے واقعات جو ہیں میں سمجھتی ہوں آج مجھے بھول بھی گئے ہیں. ایسے ایسے کامنٹس لوگوں کے ہوتے تھے کہ یہ مطلب شاید ہی کبھی پڑھ سکے، شاید ہی کبھی کر سکے. کچھ لوگوں نے آ کے نا کہ چلو یہ دماغ تو اس کا ٹھیک ہے نا، کوئی بیسک ہی اس کو ایجوکیشن دے دو. مطلب اس طرح کے کامنٹس ہوتے ہیں. اور وہ سم ٹائمس ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا مطلب اللہ آپ کو اتنا کچھ نواز دیتا ہے، وہ لوگوں کو آپ کو آنسر بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اپنے کام پہ آپ کا کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس پہ فوکسڈ رہنا چاہیے. ان کو تو پھر خود ہی وہ آپ سب چیزیں کمپنسیٹ ہو کے ان کو آنسر ملتے جاتے ہیں ڈے بائی ڈے. ہم وہ بچوں سے لے کے آپ جب جاتے ہیں فیملی فنکشنز میں جاتے ہیں ہر طرح سے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں دو طرح کے پرابلمس آتے ہیں آپ کو ایز اے اسپیشل پرسن. اگر آپ لڑکی ہیں تو پھر آپ کے دو چیلنجز ہو جاتے ہیں. ایک تو آپ نے ایز اے ہیومن بینگ ایز اے اسپیشل پرسن جو آپ فیس کرتے ہیں، پھر سائڈ بائی سائڈ آپ ایز اے گرل جو چیزیں فیس کرتے ہیں اس میں آپ کو آپ کی جو وزڈم لیول ہے وہ میں سمجھتی ہوں بہت ہائی ہونی چاہیے، بہت ہائی نوٹ پہ ہونی چاہیے. پھر ہی آپ کو چیزیں جو ہیں وہ ڈائجسٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. کہ اس کے اندر بہت سارے چیلنجز، ایک بچپن ہے نا، لڑکپن میں جتنے پرابلمز ہیں میں سمجھتی ہوں وہ بچپن بھی کہیں بیک سا رہ جاتا ہے، پیچھے دھندلا سا رہ جاتا ہے. اس میں تو چیزیں نادانیوں میں ہوتی ہیں نا، لیکن بڑے ہو کر جو آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنا سینسیبل انسان ہے اور پھر بھی آپ کو یہ بات کہہ رہے، اس کے اندر پھر آپ کا ٹالرنس لیول بڑا ہائی ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس بہت کچھ سراؤنڈنگ میں اور بھی بہت کچھ کرنے کو ہے تو پھر آپ کی وہ چیزیں آپ کی زندگی سے ہٹ کی جاتی ہیں. اس میں آپ کا اتنا وہ کنسنٹریشن نہیں رہتی ہے. آپ کے سراؤنڈنگ آپ کے اپنے پروجیکٹس ہیں، آپ کے اپنے پلانس ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اسی پہ فوکسڈ رہتے ہیں. پھر آپ کا فوکس ہی ہٹ گیا تو آپ کی تو پھر آپ تو صرف فوکس ہیں اپنی اچیومنٹس پہ. تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں ہر بندے کو اس طرح سے کچھ اپنے زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ فوکسڈ رہے، اس کو پتہ ہو، اس کو اسٹیپس پتہ ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے، اس ایج تک مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ چاہے جو بھی ہو.
اس کی سراؤنڈنگس میں کیا ہو رہا ہے، وہ پرابلمس فیس کرنی پڑیں گی، ہر بندے کو کرنی پڑیں گی، چاہے وہ ایلیجبل ہے چاہے وہ نہیں ہے، اس کو فیس کرتے ہوئے جانا ہے اس کو. وہ ایک جرنی آپ کی آن گوئنگ ہے. لیکن یہ کہ اپنا وہ ویژن جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ میں کیا ایکسپیکٹ کرتی ہوں لائف سے. کہ میرے پاس تو ابھی بھی آپشن ہے، یا تو میں سفر کروں یا تو میں اچیو کروں. آج میں سب کچھ چھوڑ دوں اور چھوڑ کر بیٹھ جاؤں، گھر میں بیٹھ جاؤں یا کچھ اور کچھ بھی نہ کروں، تو پھر یہ میرا ڈیسیژن ہے نا، مجھے کسی اور نے تو نہیں کہا اگر. لیکن اگر میں تھوڑی ہمت کروں اور اس کو ساتھ اللہ کمپنسیٹ کرے، جیسے کہ اللہ کر رہا ہے، ابھی تک کرتا ہوا ہے، تو وہ ایک بالکل ایک الگ دنیا ہے. میں نے میٹرک کے بعد پھر میں نے کنیڈ میں ایڈمیشن لیا، FSC میں، پری انجینئرنگ میں. وہاں جو سب سے زیادہ مجھے پرابلم فیس کرنی پڑی وہاں پہ لیک آف فیسلٹیز کی وجہ سے. کلاسز اوپر تھیں، کلاسز کو پھر مطلب نیچے مطلب ہمیں شفٹ کرتے ہوئے کافی عرصہ لگ گیا. اس میں میں سمجھتی ہوں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ کسی ایک اکیڈمک انسٹیٹیوٹ کا اگر اسٹرکچر ہی اس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے اور جو صدیوں سے ڈیزائن ہوا ہے، کسی نے اس کی بیسکس کو ہلایا نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا بھی بندہ انسان آ کر یہاں پہ ایجوکیشن دے سکتا ہے، تو پھر میں سمجھتی ہوں کسی ایک اسپیسیفک بندے کو آپ اس میں نہیں کہہ سکتے. اس میں سب سے زیادہ تو ایکسیسیبلٹی کا ایشو آتا رہا مجھے کہ کلاسز نہیں ہیں، اسٹیئرز ہیں، جگہ جگہ اسٹیپس ہیں، یہ ہے یا بہت دور ہے. میں اب کئی دفعہ اپنی کنوینس میں بھی اگر رکشہ والا بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ بہت دور، ایک پورا 1 کلومیٹر تک دور میری کلاسز ہیں. اس طرح کی چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اوور آل دیکھنی چاہیے کہ کس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تھوڑی سی چیزیں بدلنے سے کبھی بھی کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی کلاس آپ نیچے ٹرانسفر کر دیں گے تو اس کے بعد وہ آگ لگ جائے گی اس کلاس کو. مطلب یہ تو ایک صرف آپ کا اپنا بیہیویئر ہے نا، آپ کی اپنی سوچ ہے. اب 2 سال میں نے وہاں پہ ایجوکیشن لی. اس کے بعد جب میں یہاں پنجاب یونیورسٹی میں یہاں پہ میں نے مطلب BBA میں ایڈمیشن لیا. اس کے اندر مطلب آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، آپ کے اسائنمنٹس ہوتی ہیں، لیکن مجھے نہیں یاد کہ آج تک میں نے کوئی ایسا اسائنمنٹ یا کوئی ایسا ٹیسٹ یا کوئی ایسا پیپر جو عام بچے دے رہے ہیں، دوسرے بچے دے رہے ہیں، اور میں نے کوئی اس کے اندر جا کے ایکسکیوز کر دیا کہ نہیں میں آج نہیں دے سکتی یا میں کل دے دوں گی. لیکن اس میں سب سے اچھا یہ تھا کہ ہمارے جو ڈین تھے اس ڈپارٹمنٹ کے، احسان ملک، کہ میں کو بہت آج بھی بہت مینشن کرتی ہوں، انہوں نے ہر جگہ پہ اتنا اس چیز کو کیا، مطلب انکریج کیا مجھے کہ جہاں پر بھی کلاسز ہیں، جہاں پر بھی جو میری کہیں پہ ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے وہاں پہ ریمپس اور اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی بھی میں سمجھتی ہوں کسی کے لیے کچھ نہیں. اب وہ اگر وہ کر سکتے ہیں میرے لیے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، تو میرے خیال سے کسی کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں جس کے پاس اتھارٹی ہے. تو اس طرح کی پرابلمس آپ کو بہت، ٹریولنگ کا بہت مسئلہ ہے یہاں پہ کہ اگر آپ کے فادر یا کوئی اور آپ کی پرسنل کنوینس نہیں ہے تو یہاں تو پبلک کوئی ایسی ٹرانسپورٹ نہیں ہے جس پہ آپ بیٹھ کے آپ جا سکیں. آپ مطلب اب میں آفس اکیلے جاتی ہوں، ہر جگہ پہ اکیلے ہوتی ہوں، لیکن میں کہیں پہ بھی اکیلے ٹریول نہیں کر سکتی. کہیں پر بھی کوئی ایسا مطلب اگر مجھے رکشے پہ بھی جانا ہے تو مجھے کسی کو ساتھ لے کر جانا ہے، یا مجھے کہیں پر بھی جانا ہے فار ایگزامپل، تو کوئی ایسی ٹرانسپورٹ یا کوئی ایسی ہونی چاہیے جس پہ مطلب جو لوگ اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں وہ ایکچولی وہ کم سے کم وہ ٹریول بھی اکیلے کر سکیں. کہیں پہ جانا ہے ان کو تو ان کو یہ نہیں پورا، کیونکہ آدھا دن تو میرے اسی پلاننگ میں گزر جاتا ہے کہ اگر مجھے کہیں جانا ہے تو وہ پھر میرے ساتھ کون جائے گا، کیسے جاؤں گی، کہاں جاؤں گی، اس طرح سے. جاب میں بڑے بڑے انٹرسٹنگ بھی ایکسپیرینسز ہیں میرے نا. ہر لائف کے فیز میں ایک یونیک ایکسپیرینسز ہیں جن کو اوور کم کر کے کوئی لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ جرنی ختم ہو گئی ہے، شاید اب تو یہ وہ مطلب بہت ایک مطلب سکون والی بات. ہاں ہر ایک جو فیز ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کمپنسیٹ ضرور ہوا ہے، لیکن وہ کمپلیٹلی آپ اس کو سمجھیں کہ اب وہ فیز اینڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر ایک نئی کوئی چیز آپ کے لیے نکل کے سامنے، چیلنج نکل کے سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح جب مطلب ایجوکیشن میں آپ مطلب کرنا، جب ایک میں فلو میں آ گئی، میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور سب کچھ سراؤنڈنگ، میرے فرینڈس بہت اچھے تھے جو بڑا سپورٹیو، میرے ٹیچرس بہت اچھے تھے،
مطلب آپ وہ اس انوائرمنٹ کے لیے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب میں ادھر آئی مطلب جاب کے لیے آئی تو ایون وہاں پہ بہت عجیب عجیب لوگوں نے سوال اور عجیب عجیب لوگوں کے ریئیکشنز کہ سوال آپ کو کرنا چاہیے جو آپ کی ڈگری سے ریلیٹڈ ہے, یا آپ کچھ ایسی چیزیں پوچھیں جس میں آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ لیپ ٹاپ یوز کر سکتے ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے. سم ٹائمس تو لوگ آپ کو اس طرح سے بھی ٹریٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کو ان کو مینٹلی, مجھے لگتا تھا سرٹیفکیٹس میڈیکل سرٹیفکیٹ مجھے دینا پڑے گا کہ مینٹلی میں بالکل ٹھیک ہوں. تو اس طرح کی چیزیں ڈیفینیٹلی آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں, لیکن گھبرانا نہیں چاہیے. ہمیشہ آپ کی ایفرٹس جو ہوتی ہیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی, کبھی بھی. اگر انسان, اللہ تعالیٰ کسی انسان کو سلیکٹ کرتا ہے نا ایفرٹس کے لیے, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت بلیسڈ ہے, کیونکہ اس نے اس کا اینڈ رزلٹ کچھ رکھا ہوا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے کسی بھی انسان کو صرف ایفرٹس کے لیے سلیکٹ کیا ہو. یہ ہر انسان کے لیے بڑا ایک اسٹرانگ میسج ہے کہ وہ ایفرٹس کے بعد بھی ضرور کچھ ہے, ضرور ہے. اس کے لیے پیشنس بھی چاہیے, اس کے لیے ہمت بھی چاہیے, بہت حوصلہ چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ کریں تو ڈیفینیٹلی اللہ آپ کے ساتھ ہے. میں نے کافی جگہ پہ جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے انٹرویوز دیے, اس کے بعد جہاں پہ میں اب جاب کر رہی ہوں پریزنٹلی پاسبلٹیز میں کیسر عباس کے پاس, تو میرا انٹرویو جو ہے اٹ سیلف جو ہے وہ کیسر عباس نے لیا, لیکن انہوں نے بالکل ایک الگ لیول پہ الگ موڈ پہ انٹرویو لیا کہ جو میرے بالکل میری ڈگری سے یا میری پرسنالٹی سے ریلیونٹ تھا, بجائے کہ اس میں کہ انہوں نے کچھ بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں پوچھی کہ اگر میں آپ کو ٹائپ کرنے کے لیے کچھ دوں تو کیا آپ اسی ٹائم پیریڈ میں آپ ٹائپ کر کے دے دیں گے. مطلب ایک یہ بہت ریزنیبل کوشچن ہے, بجائے کہ آپ کسی کو اس طرح ڈسکریج کر دیں. اب ایک انٹرویو تھا جس میں پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا یہ فائلس پڑی ہوئی ہیں اور اگر آپ اس کو ارینج کریں, تو اب وہ کہنے کا طریقہ ہی الگ ہے کہ آپ پہلے سے اگلے کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں, کہ آپ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ اچھا نہیں تم اس قابل نہیں ہو. لیکن جب کیسر نے انٹرویو میرا لیا تو اس میں بہت مطلب میری جو ڈگری سے ریلیٹڈ جو اسکلس تھیں اور میری پرسنالٹی سے ریلیٹڈ جو, کیونکہ اس کے بعد ہی ان کی وجہ سے آج جو سب سے زیادہ میں ایک موٹیویشن اسپیکنگ کا اور اس کا سوچتی ہوں کہ میں اس کو اپنا ایز اے کریئر اس کو لے کر چلوں, تو اس کے اندر وہ بہت ان کا ایک میجر رول ہے اس کے اندر کہ کارپوریٹ میں ہیں ہم, جس میں ہر جگہ پہ وہ اپنے پیرل مجھے انٹروڈیوس کراتے ہیں. ورنہ یہاں پاکستان میں بڑا پرابلم ہے, انسیکیورٹیز کا بڑا پرابلم ہے یہاں پر, لیکن ہر بندے کی ایک اپنی پوزیشن ہے, ایک اپنی ویلیو ہے, ایک اپنی یونیکنیس ہے, وہ کبھی کوئی انسان نہیں لے سکتا. جو میری ایبلٹیز ہیں وہ میرے سے کوئی چھین نہیں سکتا, کوئی کچھ بھی کر لے لیکن وہ زیادہ نہیں بن سکتا. اسی طرح دوسرے لوگوں کی اپنی اپنی اسکلز ہیں, ایبلٹیز ہیں, کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا. کمپیریزن کرنے کے لیے تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہے ہی, چاہے پھر آپ نیچر پر ہیں, چاہے مجھے ہمیشہ جب ہم مطلب ایون کہ میں سمجھتی ہوں کہ میری کچھ پرابلمس, کچھ آزمائشیں بڑی یونیک ہیں کمپیریٹیولی ٹو نارمل ہیومن بینگ. ایون دین میں سمجھتی ہوں کہ وہ انسان جو چل رہا ہے, جو چل پھر رہا ہے, وہ بھی اپنی کیپیسٹی میں رہ کے فائٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک سٹوری وہ ہوتی ہے جو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں, ایک سٹوری وہ ہوتی ہے جو ہم ایکچولی فیس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں نا, یہ 10 منٹ کی کنورسیشن میں شاید کمپلیٹلی میں نہ بتا سکوں, لیکن اس کے بیک اینڈ پہ بہت سارے انسیڈنٹس ہیں, بہت سارے چیلنجز ہیں, بہت ساری انسیکیورٹیز ہیں مائنڈ میں, جو کہ ڈے بائی ڈے مجھے اس کو اوور کم کر کے چلنا پڑتا ہے, فیس کرنا پڑتا ہے. اس لیے کبھی بھی میں سمجھتی ہوں کسی سے انسیکیور نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے, کہ ہر بندے کی اپنی ایک اپنی ورتھ ہے, اس کی ایک اپنی اسکلز ہیں, اس کی اپنی ایبلٹیز ہیں, جس کا کسی کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں کہیں پہ پبلک اسپیکنگ کر رہی ہوتی ہوں یا موٹیویشن اسپیکنگ کر رہی ہوتی ہوں, تو سب سے زیادہ مجھے اس چیز کا جو خوشی ملتی ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے میرے پہ کوئی کام سونپا ہوا تھا اور اب وہ میں نے کرنا شروع کر دیا ہے, اور جو میرا پرپز آف لائف ہے اس کو اب میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہی ہوں. اور لوگوں کو بھی پتہ ہے, جب آپ کو یہ ہمیں پوری دنیا کو چینج نہیں کرنا, اگر آپ کسی ایک انسان کی زندگی کو بھی ٹرانسفارم کر دیتے ہیں نا, تو آپ کے لیے مور دین انف ہے. اس میں سب سے زیادہ مجھ سے لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی فیل نہیں ہوا
مطلب یہ ایک بڑا کامن سوال ہوتا ہے، وہ کسی بھی لینگویج میں لوگ پوچھتے ہیں آپ پہ کہ وہ ترس کھا کے پوچھ لیتے ہیں یا ویسے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کبھی فیل نہیں ہوا یہ؟ تو میں آنسر یہی کرتی ہوں کہ ہاں، اگر کوئی فیل نہ کرائے تو میں تو اپنی مطلب میں نے تو بہت پہلے سے اس کو مینٹلی ایکسیپٹ کر لیا نا. اب تو یہ میرے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں جو جن کے ساتھ پرابلم ہوا ہوا ہے ایکسیپٹنس کا، میرے ساتھ تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں، نک سے ڈیفینیٹلی وہ اتنا انٹرنیشنل اسپیکر. کئی دفعہ تو مجھے لوگ بیچ میں اسپیکنگ کے دوران بیچ میں روک کر بھی کہہ دیتے ہیں کہ پاکستانی نیک ہے. تو مجھے بڑی اس پہ بھی مطلب جب میں خوش ہوتی ہوں ویسے تو کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں، لیکن وہ انسپریشن ہے، بہت سارے لوگوں کے انسپریشن ہے. لیکن اس لمیٹیڈ باؤنڈریز کے علاوہ نارمل لوگ بھی بہت انسپریشن ہے. میرے لیے سر کیسر سر بہت انسپریشن ہے، میرے لیے قاسم نشاء بہت انسپریشن ہے. کسی کی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف لوگوں کی فزیکلی چیلنجڈ ہونے کی وجہ سے انسپائر ہوں. ان کے فزیکلی چیلنجڈ ہونے کے ساتھ وہ کس طرح کے چیلنجز کو فیس کر اوور کم کر کے اب پریزنٹلی وہ کیا ہے اس سے انسپائر ہونا چاہیے. اسی طرح کوئی بھی انسان جو اپنے پاسٹ کو اس نے بہت دماغ میں نہیں بٹھایا ہوا کہ بہت زیادہ کہ اس کے کیا چیلنجز تھے اور اب وہ کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ انسپریشن ہے آپ کے لیے، جو ہر ایک کوئی زندگیاں لوگوں کی بدل رہے ہیں. زہرا بہت کچھ کرنا چاہتی ہے فیوچر میں. فرسٹ آف آل تو میرا ہے ایک پلان کہ میں کچھ ایسی اپنے ان لوگوں جن کو جس طرح سے بھی میرے جیسے لوگوں کو فیسلٹیز چاہیے، چاہے وہ ویلچر کی فارم میں ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کی فارم میں ہیں. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرا کوئی ایسا اسکل سینٹر ہونا چاہیے کہ جہاں پہ کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایجوکیشن لے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ان کو پرابلم آتی ہے کہ اب وہ کیا کریں، کیونکہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز بھی بہت کم ہیں. ایک نارمل ہیومن بینگ کے لیے بہت کم ہے، تو پھر ہمارے جسم کے لیے تو بہت ہی کم ہے. تو اس میں ایسا میں سمجھتی ہوں کہ ہر بندے کے پاس جس کے اندر اتنی ابیلٹی ہے، جس کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ ارن کر سکے، اس کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق کام ضرور کرنا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی میں اس پہ کام کروں گی کہ میرا اپنا کوئی اسکل سینٹر ہونا چاہیے اس پہ لوگوں کو اس کی اسکلس کی بیس پہ، اس کی اپنی ابیلٹیز کی بیس پہ وہ ارن کریں، بجائے کہ کوئی مطلب ان کو ایسے مفت میں کوئی چیز مل جائے تو پھر ان کے اندر بھی ایک چیز کریٹ ہو جاتی ہے نا کہ یہ تو آرام سے ایسے ہی مل جاتا ہے. ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا آج اس کا یہ اچیومنٹ کا لیول ہے تو کل وہ کہاں پہ اچیو کر سکتا ہے. اور وہ ڈیفینیٹلی آپ جب تک ارن کرنا نہیں اسٹارٹ کرتے، جب تک آپ کو خود نہیں پتہ چلتا کہ آپ کی اسکلس کیا ہیں، اور وہ پروفیشنل لائف میں ہی آپ کو پتہ چلتی ہیں، گھر بیٹھ کے کبھی بھی پتہ نہیں چلتی. یا ایون کہ میں سمجھتی ہوں ایجوکیشن کیریئر میں بھی آپ کو نہیں پتہ چلتی. جب آپ اس کو ونس کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. اس کے ساتھ میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ میرا بہت پلان ہے کہ اس طرح کی ایکسیسیبلٹی ٹو پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے، جس کے اندر آپ کوئی بھی کر لیں جس میں ہر طرح کی فیسلٹیز ہونی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ٹریولنگ کا جو ایشو ہے، اور یہ بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، جو ان کو فیس کرتے ہیں ان کو پھر زیادہ وہ اس چیز کو کر سکتے ہیں. تو اس لیے کہ اس کو ضرور اوور کم ہونا چاہیے. ہم کچھ بھی لاسٹ کرتے ہیں نا اپنی زندگی میں، چاہے کوئی آپ کا کلوز ریلیشن ہے یا کوئی آپ کے پاس اور اپرچونیٹی ہے یا کوئی انسان ہے، آپ کو ہمیشہ آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ اس کے باوجود ارد گرد آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کی فیملی، آپ کے فرینڈ سرکل میں کچھ ایسے دوست، کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی چیز ایسی چھنتی ہے اور اس کی کمپنسیشن میں اللہ آپ کو کچھ نہ دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر ہمیں لوگ شروع سے کہتے تھے کہ یہ ان کے لیے پنشمنٹ ہے، میرے پیرنٹس کے لیے یہ ایک سزا ہے اور پتہ نہیں کیا انہوں نے گناہ کر دیے ہیں جس کی یہ سزا ہے. اگر یہ سزا ہوتی نا تو ہم ڈے بائی ڈے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. آج کبھی بھی میں یہ انٹرویو نہ دے رہی ہوتی، کبھی بھی ہزاروں لوگوں کو لوگ مجھے ایڈمائر نہ کر رہے ہوتے، ہزاروں لوگ بہت سن نہیں رہے ہوتے، فالو نہیں کر رہے ہوتے. تو اسی لیے ہمیشہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میرا نہیں خیال ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھنا چاہیے کہ مزید ہمارے پاس اپرچونیٹیز کیا ہیں.
مزید ابھی بھی کچھ لوگ میرے لیے کچھ غلط پلان کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ ان کو یہ رائٹ دیا کس نے ہے. میری تو سلیکشن ہی اللہ نے کی ہوئی ہے اور تھرو آؤٹ اللہ نے کی ہوئی ہے اور وہ اتنی بیسٹ سلیکشن ہے, تو ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ فردر کچھ غلط پلان کرے میرے لیے. نہیں, ہینڈ رائٹنگ میری نیچرلی اتنی اچھی ہے, اس کے لیے مجھے بہت زیادہ پریکٹس نہیں کرنا پڑا. اس کے لیے کہ اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں اور سم ٹائمس تو اگر مجھے کوئی لکھتا ہوا نہ دیکھی تو پھر ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا کہ نہیں یہ اس کی نہیں ہے, یہ اس کی نہیں ہے, تو یہ نیچرلی ہے.